اگر ہم وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ جنگوں کے بدلتے ہوئے طریقہ کار اور جنریشنز کو دیکھیں تو لڑی جانے والی جنگوں کو 5 مختلف جنریشنز میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، فرسٹ جنریشن وارفیئر، جس میں 2 گروہوں کے درمیان جنگ صنعتی انقلاب سے پہلے تیروں، تلواروں اور گھوڑوں کے ذریعے ایک بہت بڑے میدان میں لڑی جاتی تھیں۔ نمبر 2، سیکنڈ جنریشن وارفیئر کا دور صنعتی انقلاب کے بعد شروع ہوتا ہے، جب بندوقیں اور توپیں استعمال ہونا شروع ہوئیں اور ان کے نشانہ میں کافی حد تک درستی اور ایکوریسی بڑھ گئی۔ اس دور میں اپنی ظاہری شناخت کو چھپانے کی ٹیکنیک بہت زیادہ استعمال ہونا شروع ہوئی۔ نمبر 3، تھرڈ جنریشن وارفیئر میں مزید جدت اور ٹیکنالوجی کے استعمال میں اضافہ ہوا۔ جنگوں میں ایئر فورس اور نیوی کو کلیدی حیثیت حاصل ہوئی اور میزائل ٹیکنالوجی کی مدد سے دور سے دشمن پر وار کیے گئے۔ جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے رفتار اور سرپرائز کے عناصر شامل ہوئے۔ دشمن کے خلاف گوریلا کارروائیاں بھی بہت شدت سے شروع ہوئی۔ نمبر 4، فورتھ جنریشن وارفیئر میں نان اسٹیٹ ایکٹرز، پراکسیز اور سفارتکاری یعنی کہ ڈپلومیسی کے ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، جس کی مثال سوویت یونین اور امریکہ کی سرد جنگ ہے۔ نمبر 5، ففتھ جنریشن وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر میں جنگ لڑنے کا روایتی طریقہ کار یکسر بدل چکا ہے۔ اب جنگ میدان میں لڑنے کی بجائے اذہان میں لڑی جاتی ہے۔ اس جنگ کو ورچوئل وار یا وار آن پیپل بیفور ویجنگ وار آن کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے ذریعے عام عوام کو ذہنی طور پر ریاست کے خلاف بد دل کر کے ریاست کی بنیادوں کو اندرونی طور پر کھوکھلا کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جس کی کوئی سرحد نہیں، اس لیے اس جنگ کے تحت مذہبی سطح پہ جنگ بھڑکانے کے لیے حساس معاملات پہ نفرت انگیز مواد پھیلایا جاتا ہے۔ نفرت انگیز تقاریر اور بیانات بھی ففتھ جنریشن وارفیئر کا ایک اہم ہتھیار ہیں۔ اس ہتھیار کے ذریعے باقاعدہ سازش کے تحت مقدس مذہبی شخصیات اور دیگر مذہبی مقدسات کی شان میں گستاخانہ بیانات، تحریر و تقریر اور خاکوں کے ذریعے خصوصاً مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا جاتا ہے۔ یہ سارا پروپیگنڈا ایک منظم طریقے سے پھیلا کر معاشرے میں اسلام فوبیا کو ترویج دی جاتی ہے، جس سے معاشرے میں انتہا پسندی کو فروغ ملتا ہے۔ نفرت انگیز مواد کی وجہ سے مغرب میں کئی ایسے واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں ہونے والی فرقہ وارانہ مباحث میں بھارت نے اسی طرح ٹیکنیک اختیار کی، جس کی بھینٹ پاکستان میں موجود سادہ لوح دینی نمائندے چڑھے اور ملک ایک انتہائی بھیانک بحران سے دوچار ہوتے ہوتے بچا۔ اس بحران سے بچانے کا سہرا بلا شک و شبہ ہمارے قومی سلامتی کے اداروں بالخصوص ISI کو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والی ریاست پاکستان کے وفادار، باشعور اور ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے یہ ہم پر لازم ہے کہ ہر پلیٹ فارم خصوصاً سوشل میڈیا پر دشمن کے زہریلے پروپیگنڈے کو بے نقاب کیا جائے، بغیر تصدیق شدہ اور بے بنیاد معلومات کو آگے پھیلانے سے گریز کیا جائے، اور اسی طرح کسی ایسی مہم اور سازش کا حصہ ہرگز نہ بنا جائے جو قومی و ملکی سلامتی اور ملی وقار کے خلاف ہو۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔